from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، اور تسلیم کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، میں آپ کے سامنے دونوں رخ تصویر کے پیش کرتا ہوں اور فیصلہ آپ کیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے یہ دونوں رخ رکھوں، ایک بات بڑی سائنٹیفک بات ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ریلیٹڈ ٹو ڈیسیجن میکنگ، کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسانی دماغ دو حصوں میں تقسیم ہے، رائٹ سائڈ آف دا مائنڈ اینڈ لیفٹ سائڈ آف دا مائنڈ۔ اچھا، رائٹ سائڈ آف دا مائنڈ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، رائٹ سائڈ میں ایموشنز ہوتے ہیں، پوئٹری ہے، میوزک ہے، کریٹیوٹی ہے، ہنسی مذاق ہے، یہ دماغ کا رائٹ سائڈ کا حصہ زیادہ ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے، اور لیفٹ سائڈ کا جو دماغ ہے وہ لاجک پسند کرتا ہے، وہ حقائق پسند کرتا ہے، وہ میتھمیٹکس پسند کرتا ہے اور انالیسس پسند کرتا ہے، پھر ڈیسیجن کرتا ہے۔ اچھا، دونوں ہی حصے اہم ہیں اور دونوں کو ملا کے اچھا فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے وہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم موسٹ آف دا ٹائم اپنے صرف رائٹ سائڈ کا دماغ استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں شہنشاہ جذبات اور ملکہ جذبات اور شہنشاہ غزل، ہر چیز شہنشاہ پیدا وہاں بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسٹ میں ذرا جائیے، ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ کیوں؟ وہ لاجک پسند کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو ان کے وہاں لیفٹ سائڈ کا زیادہ استعمال ہے، اور اس میں تھوڑا سا ٹانکا وہ رائٹ سائڈ کا بھی لگا دیتے ہیں، تو ان کے فیصلے ان کے حق میں ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو اگر آپ پاکستان میں کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں، یقین کیجئے نیکی کا، صاف بالکل نیکی کا کوئی کام کرنا چاہیں، تو لوگ آپ سے اٹریکٹ نہیں ہوں گے انٹل آپ یو کم اپ وتھ سم ایموشنل سلوگنز، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور ایموشنل سلوگن پہ اتنی جان دیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مردہ ہے اور آپ کو اس کو یقین دلانا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو وہ نعرہ ایسا ان کو بس یہ یقین دلا دے گا، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ یہ ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ایک اور وجہ، ہم اپنے ارد گرد کے حالات سے ہمیشہ بے خبر رہتے ہیں۔ اچھا، جب کوئی سامنے گڈھا آ جائے، اس میں گر جائیں، تو کہتے ہیں او یار یہ کیا ہو گیا، پھر صبر کر لیتے ہیں، یہ کیا کہ او یار یہ تو قسمت چ لکھیا سی، ڈوبنا ہی لکھا تھا، دھکا ہی لگنا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے صحیح نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ آئیے ذرا تفصیل میں اتر کے گہرائی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آپ سچائی سے جائزہ لیں، دیکھیے میں اسٹریٹ بات کرنے کا، سچی سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں۔ دیکھیے، اگر قرآن میں یا احادیث میں یہ لکھا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، تو پھر دیٹس اٹ، کلوز دا چیپٹر، پھر تو ممکن نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر قرآن میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہے، بلکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ان تمام نبیوں کے درمیان میں ذرہ برابر فرق نہ کرنا، یہ کلیئر لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں بہت کم ہم سوچتے اور ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، بہت کم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیے ذرا موجودہ صورتحال پر غور کیجئے کہ ہم اسرائیل کو کیوں نہیں تسلیم کرتے۔ نمبر 1، اسرائیل پر میں یہودیوں کا، کرسچنز کا، مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا، تینوں کا حق سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، سچائی سے، دیانتداری سے، حقائق پہ بات کرنی چاہیے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، 1948 میں یورپ میں اور دنیا میں ادھر ادھر آباد یہودیوں نے کیا کیا کہ وہ فلسطین آئے، انہوں نے وہاں آ کے زمینیں خریدی منہ مانگے قیمتوں پر، اور کچھ زمینوں پہ قبضہ کیا۔ برطانیہ نے ان کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے اپنا ایک ملک جو ہے وہ کمپوز کر لیا، وہ بنا لیا کہ یہ اسرائیل ہے۔ اچھا صاحب، پوائنٹ نمبر 3، عرب نے جب بھی وہ قبضہ چھڑانا چاہا، جب بھی ان سے جنگ کی، تو مار کھائی اور مزید علاقہ ان کے سپرد کر دیا۔
یہ فیکٹس ہیں، برے لگتے ہیں ہمیں سب مسلمانوں کو، لیکن حقائق یہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تعلیم میں ان سے بہت میلوں صدیوں پیچھے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، تجارت میں، ہر جگہ پیچھے ہیں۔ اچھا، اور آج کی دنیا جو ہے وہ اس کی ہے جو بڑھ کے جام اٹھا لے، ورنہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ پوائنٹ نمبر 4، اسرائیل آج نہتے فلسطینیوں پہ ظلم کرتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اس کے سارے ثبوت موجود ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس کو کچھ کر نہیں پاتے اور کر نہیں سکتے۔ اچھا، یہ ذرا اس بات کو سوچئے، مجھے بتائیے کہ 70 سال سے ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو کیا اس کا بال بھی کا کر لیا؟ کیا فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم کو ہم رکوا سکے؟ نہیں رکوا سکے۔ مزید 70 سال نہ کیجئے، وہ 70 سال تک پھر ان کو مارتا رہے گا، یہی صورتحال رہے گی۔ اچھا، اب یہاں رک جائیے، ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ اسرائیل کو یہ کیا سوجھی کہ وہ تمام مسلم ممالک کو چاہتا ہے کہ وہ اس کو ریکگنائز کریں، جبکہ وہ تعلیم، ایجوکیشن میں، بزنس میں، ٹیکنالوجی میں بہت آگے، سب سے زیادہ آگے۔ تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ دنیا فتح کرنے نکلا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرے گا؟ یہی ہو سکتا ہے، یہی آپ کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں نا۔ لیکن دیکھیے، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عروج و زوال سے نوازتا ہے یا کسی کا زوال آتا ہے تو آسمان سے فرشتے فائرنگ نہیں کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے یا ذہنوں میں لالچ آ جاتی ہے اور وہ قومیں غلط فیصلے کرتی ہیں۔ یہ دنیا میں جو بڑی بڑی چینجز آتی ہیں نا، یہ میں اور آپ تو اس کا مہرہ ہیں، اصل حکم اس کا چلتا ہے۔ یہ جو کام شروع کیا اسرائیل نے تمام اسلامی ممالک سے اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کا یا دنیا پہ قبضہ کرنے کا، یہ اسرائیل کو بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ تو رب نے ان کے دل میں ڈالا نا، آج ڈالا نا، اس سے پہلے تو یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ تم بھی تسلیم کرو، اس کو بھی پریشر دو، تم بھی تسلیم کرو۔ اچھا، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سب جب تسلیم کر لیں گے، جب یہ کمیونیکیشن میں آ جائیں گے، تو شاید یہ اپنا اس پہ مورلی پریشر ڈال کر وہ ظلم جو یہ کرتے ہیں اس کو کم کروا سکیں، یا اس بات کا ایگریمنٹ ہو سکے یہ سب مل کے۔ اگر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے مسلمانوں پہ تو تف ہے سارے مسلمانوں پر کہ تب ایک الگ انڈیپینڈنٹ چھوٹی سی اسٹیٹ بن جائے فلسطینیوں کے لیے۔ یا اللہ تعالیٰ نے کیا سوچا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اب دوبارہ آئیے پاکستان کی طرف، کہ پاکستان اس لیے نہیں تسلیم کرتا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس طرح کشمیر پر ہمارا موقف جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور آج تک ہم نے تسلیم نہیں کیا تو کشمیر پہ ہمارا موقف کون سا مضبوط ہے اور کس نے ہماری مدد کی اور اس سے کیا فائدہ ہوا، یہ سوچئے۔ ناراض مت ہوا کیجئے، مجھ سے لوگ، ایک میرے بڑے عزیز دوست ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے فون کیا، یہ کیا غضب کر دیا اسرائیل کے حق میں، آپ نے چھپ چھپا کے بات کی ہے اور یہ کیا۔ دیکھیے، میں نے کہا فیصلہ آپ کیجئے، میں آپ کے لیے فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، میں پکچر پینٹ کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ ایسے ایسے ہے، اب تم خود فیصلہ کر لو، ٹھیک ہے نا، ذرا لاجیکل فیصلہ کرو۔ اچھا دیکھیے، بھارت کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے کہ تم اسرائیل سے خوب ایمونیشن خریدو اور ہم پہ پریشر ڈالو، ان کے پائلٹس بھی تم ہائر کر لو۔ ہم نے کیوں اس کو اجازت دی ہوئی ہے؟ کم از کم جب تک ریکگنائز نہیں کرتے یہ میسج تو آپ بھیجیں اسرائیل کو کہ بھائی ہماری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں آپ کے لیے وہ احترام ہے جو ایک فرسٹ کزن کا ہوتا ہے۔ اب واقعتاً پاکستانیوں کے دل میں یہودیوں کی خلاف کوئی ایسی وہ نہیں ہے، ہمارا صرف یہ آبجیکشن ہے کہ یار ان کو بھی گھر دو جن کا گھر تھا، ٹھیک ہے نا، تم بھی وہاں برسوں پہلے، صدیوں پہلے رہتے تھے، لیکن ان کا بھی خیال کرو، مار پیٹ نہیں کرو، یہی ہمارا موقف ہے نا۔ تو کم از کم اگر دشمنی اسرائیل نے ہمارے ساتھ 80 ڈگری پہ کی ہوئی ہے تو اس کو ریڈیوس کر کے کم از کم 20 ڈگری پہ تو لے آؤ، یا ہندوستان کو کھلا چھوڑ دیا کہ جاؤ تم اس سے سب کچھ خریدو اور ہمارے پہ قیامتیں ڈھاؤ، اور ہم جو ہے وہ اپنے ہی آدمی سے، اپنے کزن سے ہم ناراض ہیں، ہمارے خلاف کارروائی کریں۔ دیکھیے ذرا لاجیکل سوچئے، پھر فیصلہ جو آپ کا ایمان کہے۔